وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کیا ہے، اور اگر یہ کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ جو سوال بہت ہی بہترین ہے، اور کاش اس جواب پر جو ابھی ہم دیں گے اس پر عمل کر لیں لوگ، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تجدید ایمان مطلب ایمان کو نیا کرنا، ایمان کو نیا کرنا۔ عام بھاشا میں، عام لفظوں میں اپن یوں کہیں کہ پھر سے کلمہ پڑھنا، اس کو کہتے ہیں تجدید ایمان۔ اور تجدید ایمان ہر کسی کو کرنے کا حکم ہے۔ تجدید ایمان صرف معاذ اللہ کفر بکنے پر نہیں ہے۔ کفر اور شرک جیسے گھنونے کام و بدترین کام کوئی کرے یا کر ڈالے کوئی مسلمان معاذ اللہ، تو اسے تجدید ایمان، تجدید نکاح تو اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ بغیر اس قسم کے کام کیے ہوئے بھی مسلمان کو چاہیے کہ وہ تجدید ایمان کرتا رہے۔ اور تجدید ایمان کے لیے کوئی بہت لمبا چوڑا پروگرام نہیں بنانا ہے۔ تجدید ایمان مطلب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں تجدید ایمان کا یہی طریقہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا جرم ہوا ہے جو جرم علی الاعلان ہے، پبلک کے سامنے ہے، لوگوں کے سامنے ہے، عوام کے سامنے وہ جرم ہوا ہے، اور اس جرم پر حکم شریعت میں تجدید ایمان نافذ ہوا ہے، تجدید ایمان کا حکم ہوا ہے، تو پھر تجدید ایمان علی الاعلان کیا جائے گا۔ جیسی غلطی ویسی سزا۔ جیسی غلطی آپ نے کی ہے ویسے ہی آپ کو اس کا اعتراف کرنا پڑے گا اور اس سے توبہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہ سب نہیں ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ ہر وقت تجدید ایمان کرتا رہے۔ نہ معلوم کس وقت اس کی زبان سے کیسا جملہ نکل گیا ہو اور اسے احساس بھی نہ ہو۔ اس لیے تجدید ایمان ہمیشہ کرتے رہیں گے تو ایمان ہمیشہ نیا رہے گا، نیا ایمان رہے گا، چمکتا دمکتا رہے گا۔ اگر کوئی 19-20 معاملہ ہوا بھی ہوگا تو آپ نے تجدید ایمان کر لیا، کلمہ طیب پڑھ لیا، اور حکم شریعت بھی یہی ہوتا اگر کوئی جرم پکڑا جاتا آپ کا۔ بہرحال تجدید ایمان کا مطلب ہے پھر سے کلمہ پڑھنا۔ تو اس کا طریقہ یہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں نے جو بھی چھوٹے بڑے گناہ کیے مولا اسے معاف فرما، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وغیرہ پڑھ لیں۔ اور تجدید نکاح، جو شادی شدہ ہوں، جن کا نکاح ہو چکا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بغیر یعنی کوئی ایسا جرم اگر کسی سے ہو گیا جس کی وجہ سے اس پر توبہ فرض ہے، تجدید ایمان فرض ہے، اور اس نے تجدید ایمان تو کر لیا، مگر جن کاموں سے تجدید ایمان فرض ہوتا ہے ان سے تجدید نکاح بھی فرض ہو جاتا ہے۔ بندہ جب ایمان سے نکل گیا تو اس کا نکاح ختم، اس کی پیری مریدی ختم، سب ختم۔ تو معاذ اللہ اگر کسی نے ایسا بک دیا ہے جس سے تجدید ایمان اس پر ضروری ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ نکاح بھی دہرائے۔ جس طرح تجدید ایمان اسلام میں پسندیدہ عمل ہے، اسی طرح تجدید نکاح بھی اسلام میں پسندیدہ عمل ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ لا علمی میں اگر بندے نے کچھ کہہ دیا ہوگا تو وہ رب کے نزدیک اس کی عورت سے اس کا تعلق غلط ہو جائے گا، معاذ اللہ اگر کوئی کفریہ جملہ یا ایسا ویسا جملہ نکل گیا۔
رب کے نزدیک دونوں کی قربت اور دونوں کا ملنا جلنا سب حرام شریعت کے نزدیک ہو جاتا ہے، لیکن بندہ جب احتیاطاً تجدید نکاح وغیرہ کرتا رہتا ہے تو یہ 19-20 جو معاملہ ہوتا رہتا ہے یہ سب سیٹ ہوتا رہتا ہے، یوں سمجھ لیجیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے معاف فرما دیا کرتا ہے۔ تجدید نکاح کا جو طریقہ ہے وہ بالکل آسان سا ہے کہ گھر کے سدस्य بیٹھ جائیں، یعنی جو نکاح دہرا رہا ہے چاہے اس کا بھائی بیٹھ جائے، اس کا بیٹا ہی جوان ہو تو وہ بیٹھ جائے، یہ دو لوگ بیٹھ گئے اور میاں بیوی ہو گئے۔ بیوی نے کہا ان دونوں کے سامنے میں نے اتنے مہر میں تم سے نکاح کیا، اور بیوی نے کہا کہ میں نے اس نکاح کو قبول کیا، بیوی نے کہا کہ میں نے اتنے مہر پر تم سے نکاح کیا، اور شوہر نے کہا کہ میں نے اسے قبول کر لیا۔ اس طریقے سے تجدید نکاح ہو جایا کرتا تھا۔ دو گواہ موجود ہوں، وہ گواہ چاہے گھر کے ہی کیوں نہ ہو، لڑکا ہی کیوں نہ ہو، بھائی ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک باپ ہی کیوں نہ ہو، باپ ہو، سالہ ہو، بھائی ہو، بھتیجا ہو، بھانجا ہو، اور اگر لڑکے نہیں ہیں تو ایک آدمی کے مقابلے میں 2 عورتیں، یعنی 4 عورتیں بھی اگر موجود ہیں، اور ان عورتوں کے موجودگی میں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں اتنے مہر میں میں نے تم سے نکاح کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، یہ ہو گیا تجدید نکاح۔ بہت آسان سا طریقہ، اس کے لیے امام صاحب کو، قاضی صاحب کو، علامہ صاحب کو، مولانا صاحب کو، مفتی صاحب کو، قاضی صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں، رجسٹر بھرا جائے، پھر انہیں نذرانہ وغیرہ بھی دینا ہے، پھر یہ جو ہوتا ہے عام طور سے نکاح میں یہ سب اس میں ضرورت نہیں۔ تجدید نکاح کا مطلب ہے 2 گواہوں کی موجودگی میں آپس میں ایک دوسرے سے یہ لوگ کہیں کہ میں نے تم سے نکاح کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، اس کو کہتے ہیں تجدید نکاح۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کے لیے دوبارہ پھر پوچھ لیں۔ السلام علیکم۔